آج ہمارے پاس ایک ایسی لوک کہانی ہے جس کی شروعات ہی بہت عجیب اور تھوڑی پرتشدد ہے۔ جی بالکل۔ ایک لوہار کا بیٹا ہے جو اپنے ہی باپ کے گردن پر چھری رکھ دیتا ہے۔ اور ایک ایسا مطالبہ کرتا ہے جو سننے میں ہی ناممکن لگتا ہے۔ ہاں، اور یہی مطالبہ اسے جادو، دھوکے اور بقا کی ایک ایسی جنگ میں دھکیل دیتا ہے جس کا انجام سیدھا بادشاہی پر ہوتا ہے۔ یہ داستان ہم نے یوٹیوب چینل سچی کہانی سے لی ہے، اور آج ہم صرف اس کی کہانی نہیں سنائیں گے، نہیں بلکہ اس کی تہوں کو کھولنے کی کوشش کریں گے۔ جی، ہم دیکھیں گے کہ ایک بے لگام خواہش، ذہانت اور علم کی طاقت وہ کسی عام انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتی ہے۔ تو آئیے اس کا گہرائی سے جائزہ لیتے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز ہوتا ہے ایک لوہار اور اس کے بیٹے سے۔ بیٹا ضد کرتا ہے کہ اسے ایک بہت ہی تیز دھار چھری بنا کر دو۔ اور باپ بیچارہ بنا دیتا ہے، لیکن جیسے ہی چھری تیار ہوتی ہے بیٹا وہ چھری اٹھا کر سیدھا باپ کے گردن پر رکھ دیتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والا لمحہ ہے، اور کہتا ہے ابھی بادشاہ کے پاس جاؤ اور میرے لیے شہزادی کا رشتہ مانگو۔ اب سوچیں اس لوہار کی حالت۔ ادھر کنواں، ادھر کھائی۔ بالکل، اگر نہیں جاتا تو بیٹا مار ڈالے گا، اور اگر بادشاہ کے پاس جاتا ہے تو ظاہر ہے بادشاہ مار ڈالے گا۔ تو وہ بادشاہ کے ہاتھوں مرنا بہتر سمجھتا ہے اور کانپتے کانپتے محل پہنچ جاتا ہے۔ لیکن یہ شروعات ہی کردار کے بارے میں بہت کچھ بتا دیتی ہے نا؟ جی، یہ کوئی معصوم ہیرو نہیں ہے۔ عام طور پہ کہانیوں میں ہیرو نیک ہوتا ہے، مظلوم ہوتا ہے۔ صحیح۔ لیکن یہاں تو مرکزی کردار اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے باپ کو ہی مارنے کو تیار ہے۔ یہ ضد نہیں، یہ ایک قسم کی یوں سمجھیں سماجی بغاوت ہے۔ اچھا۔ وہ اپنے طبقے سے، اپنی حیثیت سے خوش نہیں ہیں اور اسے توڑنے کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ اور جب وہ غریب لوہار بادشاہ کے دربار میں یہ بات کہتا ہے تو ظاہر ہے بادشاہ تو غصے سے آگ بگولا ہو جاتا ہے۔ فوراً حکم دیتا ہے کہ اس کی گردن اڑا دو۔ لیکن پھر وزیر سامنے آتا ہے۔ جی، اور یہاں سیاست اور حکمت عملی کا پہلو آتا ہے۔ وزیر زیادہ دور اندیش ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ غریب آدمی کو صرف رشتہ مانگنے پر مار دینا بادشاہ کی ساکھ کے لیے اچھا نہیں ہے۔ لوگ باتیں بنائیں گے۔ بالکل، کہ بادشاہ کمزور کی نہیں سنتا۔ تو وہ ایک ایسی چال چلتا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا، سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ اچھا، کیا چال تھی وہ؟ وزیر لوہار کے سامنے ایک بظاہر ناممکن شرط رکھتا ہے۔ کہتا ہے تمہارا بیٹا کوئی ایسا کام کر کے دکھائے جو آج سے پہلے نہ کسی نے کیا ہو اور نہ کسی نے دیکھا ہو۔ واہ، یہ تو ایک طرح سے انکار کرنے کا ایک شائستہ طریقہ تھا۔ جی، مقصد یہی تھا کہ لوہار ذلیل ہوئے بغیر واپس چلا جائے، کیونکہ انہیں پورا یقین تھا کہ یہ شرط تو کبھی پوری ہو ہی نہیں سکتی۔ اور اسی ناممکن شرط کو پورا کرنے کے لیے باپ بیٹا اپنا گاؤں چھوڑ کر ایک انجان سفر پر نکل پڑتے ہیں۔ جنگل کا سفر۔ جنگل میں ان کی ملاقات کچھ بہت ہی عجیب لوگوں سے ہوتی ہے۔ پہلے انہیں ایک شخص ملتا ہے جو اپنی ٹانگ چولہے میں ڈال کر، اپنی ہی ٹانگ؟ جی، اپنی ٹانگ اور پیر سے جو آگ نکل رہی ہے اس پر پکوڑے تل کر کھا رہا ہے۔ یہ منظر ہی اپنے آپ میں بادشاہ کی شرط پوری کرنے کے لیے کافی تھا۔ ہاں، یہ تو ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک عجیب منظر نہیں، یہ جادو کی دنیا کا تعارف ہے، اور اس میں ایک ترتیب ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ دیکھیں، پہلا شخص پکوڑے تل رہا ہے، جو ایک نسبتاً آسان کام ہے۔ جی، وہ انہیں اپنے استاد کے پاس بھیج دیتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ آگے ایک اور شخص ملتا ہے جو اپنی ایڑی سے آگ نکال کر جلیبیاں تل رہا ہے۔ یہ تھوڑا زیادہ مشکل کام ہے، اور وہ بھی انہیں اپنے استاد کے پاس بھیج دیتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں وہ استاد کے پاس پہنچتے ہیں جو بیری کے درخت کے نیچے بیٹھا اپنی ٹانگ سے آگ نکال کر گنے کے رس سے گڑ بنا رہا ہے، جو ان تینوں میں سب سے پیچیدہ کام ہے۔ تو یہ ایک طرح سے جادو کی طاقت کی سیڑھیاں ہیں جو انہیں اصل منبع تک لے گئیں۔ جی، لڑکا استاد سے اسے شاگرد بنانے کی درخواست کرتا ہے اور استاد مان بھی جاتا ہے، لیکن اس کی نیت کچھ اور ہی لگتی ہے۔ ہاں، وہ استاد وہ لڑکے کو ایک کمرے میں بند کروا دیتا ہے اور لوہار سے کہتا ہے کہ 1 سال بعد آنا۔ اور وہ کمرہ، وہ دراصل ایک موت کا کنواں ہے، اندر انسانی ہڈیوں اور کھوپڑیوں کا ڈھیر لگا ہے۔ تو یہ صرف قید نہیں تھی، یہ ایک طرح کا نفسیاتی حملہ تھا۔ بالکل، ہڈیوں کا ڈھیر ایک پیغام ہے کہ تم سے پہلے بہت سے لوگوں نے کوشش کی اور یہی ان کا انجام ہوا۔ استاد اسے بھوک پیاس سے مارنے سے پہلے ذہنی طور پر توڑنا چاہتا ہے۔ لیکن لڑکا ہمت نہیں ہارتا۔
وہ وہیں سے ایک تیز ہڈی اٹھاتا ہے اور دیوار کھودنا شروع کر دیتا ہے، اور کئی دنوں کی محنت کے بعد ایک سوراخ بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ سوراخ سے دوسری طرف نکلتا ہے تو منظر بالکل بدل جاتا ہے۔ وہاں ایک خوبصورت سجا ہوا کمرہ ہے جہاں ایک نوجوان لڑکی سو رہی ہے۔ اور یہی کہانی کا سب سے بڑا موڑ ہے۔ یہ لڑکی ساحرہ اس بوڑھے جادوگر کی بیٹی ہے اور اپنے باپ سے بھی بڑی جادوگرنی ہے۔ اچھا، یہ کہانی کا وہ لمحہ ہے جہاں امید بالکل غیر متوقع جگہ سے آتی ہے۔ ظالم کا اپنا خاندان ہی اس کے خلاف بغاوت کا سبب بنتا ہے۔ تو ساحرہ اس کی مدد کرتی ہے؟ جی، جب وہ لڑکے کی کہانی سنتی ہے تو اسے ترس آ جاتا ہے، لیکن شاید یہ صرف ترس نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے وہ بھی اپنے باپ کے ظلم سے تنگ آ چکی ہو اور اسے اس لڑکے میں اپنی آزادی کا کوئی موقع نظر آیا ہو۔ تو وہ اسے اپنے پاس چھپا لیتی ہے اور اگلے 2 سال تک اسے جادو سکھاتی ہے۔ اور باہر اس کا باپ سمجھتا ہے کہ لڑکا مر کر ہڈیوں کے ڈھیر میں مل چکا ہے۔ یہ کتنا دلچسپ ہے کہ جس قید خانے میں اسے مرنے کے لیے بھیجا گیا تھا وہی اس کی یونیورسٹی بن گئی جہاں سے وہ طاقتور بن کر نکلا۔ بالکل، اور یہ علم کی طاقت کو ظاہر کرتا ہے۔ 2 سال بعد جب لوہار واپس آتا ہے تو جادوگر بڑے طنزیہ انداز میں اسے چابیاں دیتا ہے کہ جاؤ اپنے بیٹے کی ہڈیاں اٹھا لاؤ۔ جی، لیکن اندر ساحرہ نے فرار کا ایک مکمل منصوبہ تیار کیا ہوا ہے۔ کیا منصوبہ تھا؟ وہ لوہار کو سمجھاتی ہے کہ وہ باہر جا کر رونا پیٹنا شروع کر دے اور کہے کہ میرا بیٹا تو بھوک پیاس سے مر گیا، بس مجھے اس کی ہڈیاں کپڑے میں لپیٹ کر لے جانے دو تاکہ میں انہیں دفنا سکوں۔ واہ، یہ تو ایک شاندار نفسیاتی چال تھی۔ ہاں، کیونکہ یہ جادوگر کے تکبر کو استعمال کرتی ہے۔ جادوگر کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ ہے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی اسے دھوکہ دے سکتا ہے۔ صحیح۔ وہ لوہار کے دکھ کو سچ مان لیتا ہے اور اسے ایک چادر بھی دے دیتا ہے۔ لوہار اپنے بیٹے کو اس چادر میں ہڈیوں کی طرح لپیٹ کر وہاں سے نکل جاتا ہے۔ لیکن خطرہ ابھی ٹلا نہیں تھا۔ نہیں، بالکل نہیں، اور اسی لیے جاتے ہوئے ساحرہ انہیں ایک بہت اہم نصیحت کرتی ہے۔ کیا نصیحت تھی وہ؟ وہ کہتی ہے، میں نے جو جادو سکھایا ہے اسے راستے میں پیسے کمانے کے لیے ہرگز استعمال مت کرنا۔ اوہ! اگر تم نے ایسا کیا تو میرے باپ کو فوراً پتہ چل جائے گا اور پھر وہ تم دونوں کو نہیں چھوڑے گا۔ یہ صرف ایک نصیحت نہیں، یہ آنے والے واقعات کا پیش خیمہ ہے۔ یہ دراصل کردار کا ایک امتحان ہے۔ جی، ساحرہ جانتی ہے کہ علم اور طاقت کے ساتھ لالچ بھی آتا ہے۔ وہ لڑکے کو خبردار کر رہی ہے کہ اپنی نئی طاقت کو ذمہ داری سے استعمال کرنا، نمائش کے لیے نہیں۔ اور جیسا کہ اکثر کہانیوں میں ہوتا ہے، اس امتحان میں کردار فیل ہو جاتا ہے۔ جنگل سے نکلتے ہی لڑکے کے دل میں لالچ آ جاتا ہے۔ وہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ میں ایک خوبصورت بیل بن جاتا ہوں، تم مجھے زمیندار کو بیچ دو۔ لیکن ایک شرط رکھتا ہے۔ ہاں، کہ بیل کی رسی اپنے پاس رکھنا۔ منصوبہ کامیاب ہوتا ہے، وہ کچھ پیسے کما لیتے ہیں اور بیل بھاگ کر واپس آ جاتا ہے۔ پہلی کامیابی ہمیشہ خطرناک ہوتی ہے نا؟ جی، یہ انسان کو زیادہ خود اعتماد اور لاپرواہ بنا دیتی ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اب وہ پکڑا نہیں جائے گا، اسی لیے وہ اگلی بار اس سے بھی بڑا خطرہ موڑ لیتا ہے۔ بالکل، اس بار وہ ایک قیمتی اونٹ بننے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ زیادہ پیسے کما سکے۔ باپ سے کہتا ہے کہ اس بار پورے 9 روپے مانگنا اور یاد سے اونٹ کی نکیل مطلب ناک کی رسی اپنے پاس رکھنا۔ لیکن اس بار قسمت ساتھ نہیں دیتی۔ نہیں، اس بار خریدار کے روپ میں خود بوڑھا جادوگر فقیر کا بھیس بدل کر ان کا انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اور یہاں یہ نکیل کا کردار بہت علامتی ہے۔ یہ صرف ایک رسی نہیں ہے، یہ قابو اور ملکیت کی علامت ہے۔ اچھا۔ جادو کی دنیا میں ایسی چیزیں اکثر کسی کی روح یا طاقت سے جڑی ہوتی ہیں۔ جب لوہار نکیل دینے سے انکار کرتا ہے تو جادوگر ہجوم اکٹھا کر لیتا ہے، اور ہجوم کے دباؤ میں آ کر لوہار کو نکیل دینی پڑتی ہے۔ جی، اور جس لمحے وہ نکیل دیتا ہے وہ علامتی طور پر اپنے بیٹے کا کنٹرول جادوگر کے حوالے کر دیتا ہے۔ اب شروع ہوتی ہے جادو کی اصل جنگ۔ جیسے ہی لڑکے کو احساس ہوتا ہے کہ وہ پھنس گیا ہے، وہ فوراً کبوتر بن کر اڑ جاتا ہے۔ اور بوڑھا جادوگر بھی فوراً باز بن کر اس کا پیچھا کرتا ہے۔ یہاں سے شکلیں بدلنے کا ایک تیز رفتار اور سنسنی خیز مقابلہ شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں دونوں کی حکمت عملی میں ایک بنیادی فرق ہے جو بہت دلچسپ ہے۔ لڑکے کی حکمت عملی ہمیشہ دفاعی ہوتی ہے۔ وہ چھپنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی، باز کو دیکھ کر وہ مینڈک بن کر تالاب میں چھپ جاتا ہے۔ وہ ایسی شکل اختیار کرتا ہے جو نظر نہ آئے۔ اور جادوگر کی حکمت عملی ہمیشہ جارحانہ ہوتی ہے۔ وہ ہمیشہ شکاری بنتا ہے۔
کبوتر کے لیے باز، مینڈک کے لیے بگلا۔ بالکل، یہ صرف جادو کا مقابلہ نہیں بلکہ دو مختلف فلسفوں کا ٹکراؤ ہے۔ چھپ کر جان بچانا، بامقابلہ حملہ کر کے ختم کرنا۔ اور جب بگلا اسے پکڑنے والا ہوتا ہے تو لڑکا اپنی سب سے ہوشیار چال چلتا ہے۔ وہ مینڈک سے ایک چھلا یعنی انگوٹھی بن کر قریب ہی مٹی نکالتی ایک لڑکی کی انگلی میں چلا جاتا ہے۔ یہ کمال کی حکمت عملی تھی۔ اس نے ایک عام انسان کو اپنی ڈھال بنا لیا۔ جی، وہ جانتا تھا کہ جادوگر براہ راست اس لڑکی پر حملہ نہیں کر پائے گا۔ لیکن جادوگر بھی ہار ماننے والا نہیں تھا۔ وہ دوبارہ فقیر بن کر اسی لڑکی کے گھر پہنچ جاتا ہے اور بھیک میں وہی چھلا مانگتا ہے۔ اور جب لڑکی کی ماں اسے ڈانٹتی ہے اور غصے میں چھلا پھینکنے کو کہتی ہے تو لڑکے کی ڈھال ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے ہی چھلا زمین پر گرتا ہے، لڑکا دوبارہ کبوتر بنتا ہے اور جادوگر باز۔ اور اڑتے اڑتے وہ سیدھا بادشاہ کے محل پہنچ جاتے ہیں۔ محل کا انتخاب بھی اہم ہے نا؟ کہانی وہیں واپس آ گئی جہاں سے شرط شروع ہوئی تھی۔ جی، حتمی مقابلے کے لیے ایک شاہی سٹیج تیار ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ باز کبوتر کو دبوچتا، لڑکا آخری لمحے میں ایک سونے کا تار بن کر بادشاہ کے تاج میں جا گرتا ہے۔ اب جادوگر اپنی آخری چال چلتا ہے۔ وہ فقیر بن کر بادشاہ سے وہی سونے کا تار مانگتا ہے۔ اور بادشاہ جیسے ہی تاج میں ہاتھ ڈالتا ہے، وہ تار تسبیح کے دانوں کی طرح ٹوٹ کر فرش پر بکھر جاتا ہے۔ جادوگر فوراً ایک مرغا بن کر وہ دانے چگنے لگتا ہے تاکہ لڑکے کا مکمل خاتمہ کر دے۔ لیکن یہ ایک جال تھا۔ بالکل، اور یہی لڑکے کی سب سے شاندار اور فیصلہ کن چال تھی۔ اس نے جادوگر کو ایک ایسی شکل اختیار کرنے پر مجبور کیا جو حملہ تو کر سکتی تھی لیکن خود بہت کمزور تھی۔ تو پھر کیا ہوا؟ جیسے ہی جادوگر مرغا بن کر آخری دانہ چگنے لگتا ہے، بکھرے ہوئے باقی تمام دانے مل کر ایک بلا یعنی بلی بن جاتے ہیں اور اس مرغے کو دبوچ کر وہی مار ڈالتے ہیں۔ جی، واہ، مطلب شکاری خود شکار ہو گیا۔ یہ ذہانت کی طاقت پر حتمی فتح تھی۔ لڑکے نے سمجھ لیا تھا کہ وہ طاقت میں جادوگر کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن ذہانت میں اسے ہرا سکتا ہے۔ اس نے جادو کی جنگ کو فطرت کے ایک سادہ اصول پر لا کر ختم کر دیا۔ بالکل، بلی مرغے کو مارتی ہے۔ اس نے جادوگر کی طاقت کو اس کی سب سے بڑی کمزوری میں بدل دیا۔ اور یہ سارا منظر بادشاہ اور اس کے درباری اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ وہ تو حیرت سے گنگ رہ گئے ہوں گے۔ یقیناً، اور مرغے کو مارنے کے بعد وہ بلا واپس اپنی اصلی شکل میں یعنی لوہار کا بیٹا بن جاتا ہے۔ وہ بادشاہ کے سامنے آداب بجا لاتا ہے اور اسے اس کا وعدہ یاد دلاتا ہے۔ کہتا ہے، مہاراج، میں نے بھری کچہری میں آپ کی شرط پوری کر دی ہے۔ میں نے وہ کام کر دکھایا ہے جو نہ کسی نے دیکھا اور نہ سنا۔ اب بادشاہ کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اس نے یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ صحیح۔ یہ صرف ایک جادوئی مقابلہ نہیں تھا، یہ ایک عام آدمی کا سٹیٹس کو چیلنج کرنا تھا اور اپنی قابلیت کی بنیاد پر شاہی خاندان میں جگہ بنانا تھا۔ اس نے ثابت کر دیا کہ وہ صرف ایک لوہار کا بیٹا نہیں ہے بلکہ ایک ذہین اور طاقتور فرد ہے۔ اور کہانی کا اختتام اس کے مکمل کامیابی پر ہوتا ہے۔ دھوم دھام سے شادی ہوتی ہے اور چونکہ بادشاہ کا کوئی بیٹا نہیں ہوتا، وہ لوہار کے بیٹے کو اپنا ولی عہد مقرر کر دیتا ہے۔ اور بادشاہ کے مرنے کے بعد وہی تخت پر بیٹھتا ہے اور حکومت کرنے لگتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ کہانی ایک عام لوہار کے بیٹے کی ہے جس نے اپنی ضد کو پورا کرنے کے لیے ایک سفر شروع کیا، علم حاصل کیا، لالچ میں پڑ کر تقریباً جان گنوا دی، لیکن آخر کار اپنی ذہانت سے بادشاہ کے تخت تک پہنچ گیا۔ جی، کہانی کا اختتام لڑکے کی کامیابی پر ہوتا ہے۔ اس نے شہزادی بھی حاصل کر لی اور بادشاہت بھی۔ لیکن اس سے ایک اہم سوال پیدا ہوتا ہے۔ کیا سوال؟ وہ یہ کہ اس ساحرہ کا کیا ہوا جس نے اسے جادو سکھایا، 2 سال تک اسے چھپا کر رکھا اور اس کی جان بچائی؟ یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ وہ تو وہیں رہ گئی۔ اسے اسی ظالم باپ کے پاس تنہا چھوڑ دیا گیا۔ لڑکے نے اپنی کامیابی کے بعد کبھی مڑ کر اس کا حال جاننے کی کوشش نہیں کی۔ تو کیا اس کے باپ نے اسے سزا دی ہوگی؟ کون جانے، اس کہانی کے بعد اس کی اپنی زندگی کیسی رہی ہوگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو اس بظاہر خوشگوار اختتام پر ایک سایہ ڈال دیتا ہے اور ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ اکثر کامیابی کی کہانیوں میں ان کرداروں کو بھلا دیا جاتا ہے جن کی قربانیوں کے بغیر وہ کامیابی ممکن ہی نہیں تھی۔